ہماری قوم جو ہے بالکل بونگی سی بن کے ان کی باتیں سن کے پروفیسر نے کہا بھائی پروفیسر ہے، وہ سکول لیول تک ہے، وہ کالج لیول تک ہے، وہ یونیورسٹی لیول تک ہے، اس کو نہیں پتا کہ حضور کے فرمان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ قرآن و حدیث کے رموز کیا ہیں، وہ نہیں جانتا کہ اس کے اصل آثار کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ احادیث کا مقام کیا ہے، احادیث کا مرتبہ کیا ہے، احادیث کے کتنے مراتب ہیں، وہ نہیں جانتا ان باتوں کو۔ اسے پتہ نہیں تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں، کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے۔ تفسیر بالآیت ہوتی ہے، تفسیر بالحدیث ہوتی ہے، تفسیر بالاجماع ہوتی ہے، اور احادیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ایسے نہیں بن جاتے۔ ہمارے یہاں تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، گتو قسم کے لوگ اٹھ کے جن کو دین کی دال تک پتہ نہیں ہوتی، یتیم العلم لوگ اٹھ کے اولیاء اللہ پر ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی سلونے سننے پہ خوش ہیں نا، ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن و حدیث کے مطابق اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے۔ ہمیں بتایا جائے نا کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ جب ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو بتائیں ہم کیسے کسی کو جواب دیں۔ ہم نے تو شروع سے یہ کرامتیں ہی سنی نا، ہم بھی بچپن سے کرامتیں سنتے آ رہے تھے، جی کرامت ہے، ہم لوگوں کی عقیدت ہے۔ پھر جب ہمارے نوجوان کالج اور یونیورسٹیوں میں گئے، وہاں جا کر تقابل شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب میرا ایم اے اسلامیات کا مقالہ تھا نا، ہماری ورکشاپ ہو رہی تھی ملتان کے اندر، اس ورکشاپ کے اندر ایک پروفیسر آئے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب نے نا کہا کہ دیکھیں جی یہ بڑا تحقیق کا دور چل رہا ہے، بڑا تحقیق کا دور چل رہا ہے، تو تحقیق کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تحقیق کی بات کرتے کرتے بات کو پھیر کر حضرت پتہ کدھر لے گئے، بات کو پھیر کر ادھر لے گئے، کہنے لگے دیکھیں ایک تحقیق ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی ساری عشاء کا وضو کر کے عبادت کرتے رہتے، جاگتے رہتے، پھر اسی وضو سے آپ کا وضو نہیں بیچ میں ٹوٹتا، پھر اسی وضو سے آپ فجر کی نماز بھی کا 40 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ کہتے ہیں اگر تحقیق کی جائے تو تحقیق سے یہ بات نکلتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اتنی اولاد بھی تھی، وہ اولاد پھر کہاں سے آ گئی۔ میری عادت تھی شروع سے ہی، اب ہم ظاہر ہے دورہ حدیث بھی کر چکے تھے، لاسٹ ایئر بھی مکمل تھا، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، سامنے والی کرسیوں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے، 4-5 دوست، ہم کلاس فیلو بھی تھے، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا سر ایک میرا بھی کویسچن ہے۔ کہنے لگے جی، میں نے کہا آپ تحقیق کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تحقیق ہے؟ میں نے کہا تحقیق یہ بھی ہے، تحقیق یہ بھی ہے کہ ضروری تو نہیں ہے نا بچے کی افزائش کے لیے اپنی زوجہ کے پاس بندہ رات کو ہی جائے، بندہ دن میں بھی جا سکتا ہے۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ تم رات کو ہی جاؤ، تم نے رات کو یہ ازدواجی معاملات کرنے ہیں، میں نے کہا دن میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا حضرت معلومات میں اضافہ کرتا جاؤں، اس دور کے اندر جس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت ہے، نمازوں کا وقت متعین نہیں تھا، جماعتوں کا وقت متعین نہیں تھا، بلکہ یہ پرانے لوگ بیٹھے ان کو بھی پتا ہوگا، پہلے جب لوگ جمع ہو جاتے تھے کسی نماز میں تو جماعت کرا دی، یہ نہیں کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر جماعت ہوگی، یہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو نمازوں کے اوقات اب مقرر کیے گئے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ پہلے لوگ جب کام کاج سے فارغ ہو جاتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، جماعت کرا دی جاتی تھی۔ میں نے کہا یہ ممکن ہے کہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ازدواجی معاملات کرتے ہو، غسل کر کے وضو کر کے آپ جاتے ہو، عشاء کی نماز کی جماعت کراتے ہو، پھر ساری رات عبادت کرتے رہتے ہو، اور آپ کی اتنی اولاد بھی ہو گئی، اور 40 سال تک آپ کا اس انداز میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا ثابت بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت کہنے لگے آپ نا مجھے بعد میں ملیے گا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی ملیں گے، یقین کریں ورکشاپ کے بعد میں حضرت کو ڈھونڈتا رہا، حضرت ملے ہی۔ یہ صرف ایک بات کر کے نا قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے نا ہماری قوم لکیر کی فقیر بن چکی ہے۔ جب ہم کالج اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ایم اے اسلامیات کیے ہوئے پروفیسر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے نقلیں مار کے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میرے پاس آئے کئی لوگوں کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کئی لوگوں کو ایم اے اسلامیات پاس کرنے کے لیے میں نے ان کو نوٹس تیار کر کے دیے، 2 مرتبہ فیل ہو چکے تھے ایم اے اسلامیات میں، کیا جی پیپر نہیں آتا جی، یہ 2 مرتبہ فیل ہونے والے، نقلیں مار کے پاس ہونے والے دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور ہماری قوم جو ہے بالکل بونگی سی بن کے ان کی باتیں سن کے پروفیسر نے کہا بھائی پروفیسر ہے، وہ سکول لیول تک ہے، وہ کالج لیول تک ہے، وہ یونیورسٹی لیول تک ہے، اس کو نہیں پتا کہ حضور کے فرمان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ قرآن و حدیث کے رموز کیا ہیں، وہ نہیں جانتا کہ اس کے اصل آثار کیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ احادیث کا مقام کیا ہے، احادیث کا مرتبہ کیا ہے، احادیث کے کتنے مراتب ہیں، وہ نہیں جانتا ان باتوں کو۔ اسے پتہ نہیں تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں، کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے۔ تفسیر بالآیت ہوتی ہے، تفسیر بالحدیث ہوتی ہے، تفسیر بالاجماع ہوتی ہے،
اور احادیث کی کتنی قسمیں ہیں. بعض انہوں نے رٹی رٹائی کتابیں اٹھائیں, کسی دوسرے کی پڑھی اور آ کر جناب ہمیں دین سکھانا شروع کر دیا, لیکچر دینے شروع کر دیے, لوگوں کے ڈھونگ والوں کی تقریریں سنی, ویڈیو کلپ سنے اور آ کر بتایا جی یہ تحقیق آ گئی ہے سامنے. قوم کو الو بنایا جا رہا ہے. ہماری قوم بس لکیر کی فقیر ہے, پکا پکایا ہمیں مل جاتا ہے. تو مہربانی کریں اپنے عقائد و نظریات کو سمجھیں. یہ اولیاء اللہ عام لوگ نہیں, اللہ نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے.